ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج مریم نواز نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی لاہور میں، اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس پریس کانفرنس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑا ذکر کیا سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اس میں کیا ہونے کی توقع ہے، اور پھر استعفوں کی بات ہوگی کہ کس کا استعفیٰ پہلے آنے کی توقع ہے۔ تو پریس کانفرنس میں مریم نواز نے بڑے کھلے انداز میں بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب دیے جو لوگ سننا چاہتے تھے، اور مریم نواز کم پریس کانفرنسز کرتی ہیں لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں زیادہ تر انہوں نے کچھ لاہور کے جلسے کی بات کی، اور اس میں کہا کہ میں نے لوگوں کو مبارکباد دی، ہمارا شو بہت زیادہ کامیاب تھا، جلسے میں بے تحاشا لوگوں کی تعداد تھی، اور بار بار انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ جو میڈیا ہے یہ جس طرح پورٹرے کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے میڈیا کی مجبوریوں کا بھی اندازہ کیا اور اس کے بارے میں بات کی کہ یہ میڈیا اس طرح کیوں پورٹرے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کی، اور سینٹ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شاید سپریم کورٹ جائیں یا کچھ صدارتی آرڈیننس لے آئیں، الیکشن پہلے جلدی کروانا چاہتے ہیں اور پھر شو آف ہینڈ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں ٹرک کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں وہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہوئے، خفیہ رائے شماری سے ہوئے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کو بے انتہا فائدہ ہوا ہے۔ پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ سارے پاکستانیوں کو یاد ہیں، اور اس کے اندر جو توقع تھی، جو امکانات تھے، اس سے بالکل برعکس نتائج آئے، اس لیے کہ لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، دھونس دھاندلی اور لالچ سے ایک خاص طرح کا ماحول بنا کر ایک خاص طرح کے نتائج حاصل کیے گئے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ شو آف ہینڈز کی بات کر رہی ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے جتنے خفیہ رائے شماری سے فائدے حاصل کرنے تھے وہ کر لیے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اتحادی ان کے حق میں ووٹ دیتے نظر آئیں، کیونکہ اب خوف یہ ہے کہ اتحادی ساتھ نہیں ہے، مسلم لیگ کاف بالکل نہیں بول رہی ہے، ایم کیو ایم بالکل نہیں بول رہی، اور جی ڈی اے بھی وزیر اعظم کے دفاع کے لیے کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ ارکان اسمبلی بہت زیادہ ناراض ہیں۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خاص ہی سوچ میں رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی رکن اسمبلی ہے یا کس نے پی ٹی آئی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ ان باتوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ پنجاب کے ارکان بہت زیادہ ناراض ہیں، اور سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی نشست ہوتی ہے۔ تو اگلے الیکشن میں انہوں نے اس نشست کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، اور پھر یہ نشست برقرار رہے گی تو وہ پالیٹکس کا حصہ رہیں گے، ورنہ وہ اس پالیٹکس سے نکل جائیں گے۔ تو انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف کے بیانیے سے آج کل ہٹنا بہت مشکل بات ہے، اور اگر وہ ہٹ جائیں گے تو شاید کچھ وقتی فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس کا انہیں لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ نشست جو شاید ان کی آبائی نشست ہو یا شاید انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کی ہو، وہ نشست ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کچھ سوالات کے بعد مریم نواز نے ہمیشہ کی طرح یہ کہا کہ یہ جو جعلی اور دھاندلی زدہ حکومت ہے یہ اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ اچھا، یہ جو سوچ ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آتی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور اس سے وہ لوگ جو پہلے ہی بقول نواز شریف کے خوف زدہ ہیں ان میں خوف اور پھیل گیا ہوگا۔ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی اور اب اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور سینٹ کے الیکشن کی نوبت نہیں آئے گی؟ تین وجوہات ہو سکتی ہیں، پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن ساری استعفے دے دے، اپوزیشن ساری استعفے دے دے تو بات ہی ختم ہو گئی، نئے الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کھول دیا جائے۔ فورن فنڈنگ کیس اگر کھول دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ پی ٹی آئی صرف عمران خان کی حد تک پابندیاں محدود نہیں ہوں گی، پی ٹی آئی ایز جماعت جو ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو ایشو ہو سکتا ہے ان حالات میں وہ تحریک عدم اعتماد ہو سکتا ہے، اور یہ ساری کارروائیاں 20 تاریخ یہ توقع ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہو جائیں گی۔ انٹرنیشنل صورتحال پہ بھی نظر رکھیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے اور نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، اور وہ
پاکستان وہ ڈیموکریٹس ہیں، جمہوری حکومتوں کو ہمیشہ سے پسند کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس دور حکومت کو کوئی جمہوری حکومت نہیں سمجھتا، بلکہ امریکہ میں ایک لسٹ جاری ہوئی ہے کہ جمہوری ممالک کی، اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ تو شاید ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہوں بے تحاشا بے ضمیر اینکرز اور زر خرید ترجمانوں کے ذریعے مسلسل یہ کیمپین کر کے کہ یہ بڑی اچھی حکومت ہے، لیکن دنیا میں ممالک ہیں جنہیں اس حکومت کی سچائی کا علم ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب اس سے کچھ باتیں نواز شریف نے کی ہیں، اور نواز شریف جو ہے بڑا سلیکٹڈ ٹارگٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے اہداف مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ بالکل نہیں چاہ رہے۔ نواز شریف نے جو بھی تقریر کی ہے اس میں فوج کے لیے بے انتہا احترام کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو سپاہی سرحدوں پہ کھڑا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ قابل تکریم سمجھتے ہیں، لیکن جو آئین کے ساتھ مداخلت کرتے ہیں ہم ان کی عزت نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بیانیہ ابتدا میں میاں صاحب نے اختیار کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے نام بھی لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے نام لیا کہ بنیادی اختلاف جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف سے ہے یا جنرل فیض حمید سے DGI سے ہے، ان کے نام لے دیے۔ پھر انہوں نے کرداروں اور اداروں والی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا بھائی مسئلہ اداروں کا تو ہے ہی نہیں، ادارے تو شاید اچھا کام کر رہے ہو، مسئلہ تو چند کرداروں کا ہے جو ان اداروں کو اپنی خواہشات کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہو گئی ہے۔ پھر نواز شریف نے یہ بات بھی کی، عوام سے خطاب ہو کر یہ کہا کہ آپ بالکل خوفزدہ نہ ہو کیونکہ یہ لوگ آپ سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے بارے میں ہمیشہ سے بات ہوتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ انٹلیکچوئلز کی بات رہی ہے، یہ بات ڈرائنگ روموں میں ہوتی ہے، یہ بات ٹی ہاؤسز میں ہوتی تھی، صحافیوں کے درمیان ہوتی تھی، لیکن یہ بات کبھی بھی سڑک پر نہیں ہوئی تھی۔ چھابڑی والے کو اس بات کا علم نہیں تھا، کوچوان کو، رکشے والے کو، سبزی فروش کو وہ اس بات کا علم نہیں تھا، اور اب سب کو علم ہو گیا۔ آپ پورے پاکستان میں جا کر کسی سے پوچھیں کہ یہ حکومت کون لایا تھا، عمران خان کی پشت پر کون سی طاقتیں ہیں، وہ ایک لمحے میں آپ کو بتا دیں گی۔ تو نواز شریف کا بیانیہ عوام میں سرایت کر گیا۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس ادارے کی طرف یہ بیانیہ نہیں گیا ہوگا جس کا بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کی جو ریچ ہے وہاں تک بھی ہوئی ہوگی، اور وہاں پر بھی یقیناً اختلافات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں پر بھی سوچ و بچار ہو رہی ہوگی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جہاں دوسرے استعفوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، کبھی اپوزیشن کے استعفوں کا مطالبہ ہو جاتا ہے اور کبھی عمران خان کے استعفوں کا مطالبہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ کہیں جو نواز شریف کا نریٹو ہے وہ اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ جن شخصیات کے بارے میں ہم نے بات کی ہے ان سے استعفوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ سسٹم اور یہ حکومت دڑام سے نیچے آ گرے گی اور پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لیکن دیکھیے، ایسے موقعوں پر ماضی میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بلاک ہو جاتا تھا اور دونوں طاقتیں آپس میں گفتگو نہیں کر رہی ہوتی تھی تو اس صورت میں مارشل لا لگا دیا جاتا تھا، اور اس وقت ایسے لوگ بھی مل جاتے تھے جو مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے اور بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ اب صورتحال بہت مختلف ہے۔ اب اگر مارشل لا جیسا ایڈونچر ہوتا ہے تو دو تین باتیں ہوں گی۔ مارشل لا کے ایڈونچر کا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی پہلے عوام کی ایک تعداد انتظار کر رہی ہوتی تھی مارشل لا کا، لیکن اب جو ہے عوام انتظار نہیں کر رہے، بلکہ اس مارشل لا کے خلاف غلط ری ایکشن ہی ہوگا اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارشل لا کے لیے آپ کو اپنے ادارے میں سارے لوگ اپنے ساتھ چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت مارشل لا کو اس ادارے میں بھی کوئی بہت زیادہ فیور کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مارشل لا اگر لگے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہم سے پہلے ہی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، تو جو تھوڑی بہت امداد مل رہی ہے، جو تھوڑی IMF کی سپورٹ مل رہی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جس
जिस माशी बहरान में हम लोग मौजूद हैं, ये माशी बहरान और बढ़ जाएगा, गरीब की रोज़ी पर लात पड़ेगी और बेरोज़गार और इस मुल्क में पैदा होंगे, बेघर और लोग होंगे, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कुछ हो सकता है। इलेक्शन से, सेनेट इलेक्शन से पहले मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तवक्को है कि बहुत कुछ हो सकता है, और जैसे ही वो बहुत कुछ होगा यहाँ पर आप देखिएगा कि हालात बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। इमरान हुकूमत तो खैर जाएगी। सबसे अहम चीज़ जो होगी वो मीडिया का सीन बदला जाएगा, और मीडिया पे जिस तरह की कैंपेनिंग की गई है, जिस तरह के चेहरे मुसलसल रहे हैं, ये मंजर आपकी निगाहों से बदल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।